السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باران رحمت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی افطار نشریات، پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا، پاورڈ بائی ٹینک آلپرس اینڈ ڈالڈا۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، 1442 ہجری، 9 مئی 2021۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے تلاوت قرآن پاک کی سعادت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان حیدر قادری صاحب سے۔ ان آیات میں اللہ تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی کتنی تھی۔ قدر ماں کی اگر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے۔ جب پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچ سے بھی دور تھا۔ ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے۔ تجھ کو آتا صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے کام تیرا سونا ہی تھا۔ تجھ کو چلنا سکھایا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا ماں نے تیری۔ ماں نام ہے ایک احساس کا، یا یوں کہہ لیں جیسے ٹھنڈک۔ ماں شفقت، ماں خیال، ماں میرے الفاظ، ماں میری سوچ، ماں میرے بول، ماں میرے جملے، ماں میری باتیں، ماں میری آنکھیں، ماں میری دنیا، ماں میری کل کائنات، جس کی آواز پر میری صبح ہوتی ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ماں جو قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ماں ایک حقیقی محبت، بے لوث، بغیر کسی لالچ کے، جو صرف ہماری ایک مسکراہٹ کے لیے جیتی ہے۔ ہم اگر روٹھ جائیں تو ٹافی سے، چاکلیٹ سے، بہت ساری اسپیشل چیزوں سے ہمارا دل بہلاتی ہے۔ سیلز گرل کی طرح ہمارے سامنے ہمارے پسند کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیتی ہے۔ مجھے کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند، اسے ماں کو سب پتہ ہے۔ میرے چہرے سے میرے اندر تک جھانک لیتی ہے، میرا حال جان لیتی ہے۔ ماں 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 یہ ہوتی ہے۔ منور رانا صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، کون زیادہ حقدار ہے جس کے ساتھ میں نیک سلوک کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ ماں کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تیری ماں۔ اس نے پھر وہی سوال تکرار کیا تو چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد، تمہارا باپ۔ چمکتی راہ کی منزل یا کہکشاں کہیے، خوشی کے رنگ بکھیرے وہ آشیاں کہیے، بہشت پاؤں تلے جس کے ہے نہاں کہیے، خیال پیار محبت سے اس کو ماں کہیے۔ اے خدا، میری ماں کا اور تمام لوگوں کی ماؤں کا سایہ تا حیات ان کے وجود کو روشن کرتا رہے۔ جس طرح تو اپنی رحمتوں کے سائے تلے اس دنیا جہان کو روشن کرتا ہے، اسی طرح ہماری زندگیوں میں ہماری ماں کی دعاؤں کے ذریعے ہمیشہ روشنی بکھیرتے رہنا، آمین۔ سب سے پہلے ہمارے مہمانوں کا تعارف، اور آج ہمارا ٹاپک ماں ہے، اور ماں کے ساتھ ساتھ ہم شام کو علماء کرام کے ساتھ لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر ہمیشہ کی طرح جن کو لوگ جانتے ہیں
उनका भी तारुफ और जो हमारे नए मेहमान हैं फरहान उनका भी तारुफ। जी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहरी रज़ा साहब, हसन बिन खुर्शीद साहब, जो कि रोज़ हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, बल्कि हमारा ही हिस्सा है और हमारी फैमिली का। और अब चूँकि हमारे यहाँ 2 ऐसे मेहमान आए हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं, साइमा कलीम साहिबा जो ख़ुद नात ख़्वान भी हैं और एक निजी चैनल पे होस्टिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मारूफ नात ख़ान है, बेहतरीन आवाज़ बेहतरीन लहन के साथ पढ़ते हैं और महफिल में एक समा बांध देते हैं। जनाब रेहान कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपको महफिल में। बारान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंग, ऑलपर्स एंड डालडा। आज का हमारा टॉपिक माँ के हवाले से है। माँ जिसके कदमों तले जन्नत है, जिनकी माएँ सरों पर सलामत हैं। अल्लाह उन सब बच्चों को तौफीक दे कि वे अपने माँ बाप की कद्र कर सकें और उस जन्नत को इस दुनिया में पालें। और जिनकी माएँ जा चुकी हैं उनसे यही कहूँगी कि हर नमाज में उठते बैठते फातिहा का सवाब अपने वालिदैन को भेजें, अपनी वालदा को भेजें और ऐसे तमाम अमल करें, ऐसे तमाम काम करें कि आपका अमल आपकी माँ की पहचान बन जाए। ऐसी अच्छी बातें, ऐसा अच्छा किरदार, ऐसा अच्छा अखलाक कि लोग कहें कि इसकी माँ ने इसकी कितनी अच्छी तरबियत की है। आप किस फ़िरके से हैं, आप किस नस्ल से हैं, आप किस मज़हब से हैं, आपकी ज़ात क्या है, ये सब चीज़ें बाद में, मगर सबसे पहले आपका जो अपना इमेज है वो दूसरों पर असर डालता है और वो डालता है आपकी तरबियत की वजह से। क्योंकि आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपको लोग बुरा बाद में कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि इसकी माँ ने इसकी कैसी तरबियत की है। तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ास तौर पे वालदा की इज़्ज़त के लिए अपने किरदार को सही रखिए, अपने अखलाक को बेहतर बनाइए और बस ऐसे काम कीजिए कि वालिदैन ज़िंदा हूँ तो आपका नाम लेकर उनका सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाए, और अगर खुदा न खास्ता इस दुनिया से जा चुके हैं तो भी वो ऊपर से आपको दुआएं दें कि हमारा बेटा आज भी अपने काम के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए हमारे लिए फ़ख्र का बाइस बन रहा है। माँ, आपने इतना प्यारा कलाम पढ़ा माँ के हवाले से फरहान। अल्लाह ताला आपकी वालदा को आपके सर पर सलामत रखे और आपकी जो प्यारी सी शहज़ादियों की माँ है, अल्लाह ताला उनको उनकी खुशियाँ देखनी नसीब करे। आपकी आवाज़ के अंदर जो एक रिक्कत, जो एक सोज़, जो एक मिठास नज़र आती है, आई थिंक ये सब जो बरकतें हैं ना, मुझे जो लगता है कि वो फरहान अपनी माँ से बहुत दुआएं लेते हैं। ये माँ की दुआओं की बरकत है और ना सिर्फ फरहान बल्कि मैं कहूँगी कि हिसान आप भी, शहरी आप भी। मुझे अभी तक जो आप लोगों के साथ इस पूरे महीने में एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे आप लोगों से ज़्यादा खुशी है कि मैं आपके वालिदैन की तारीफ़ करूं कि जिन्होंने आप सब की इतनी अच्छी तरबियत की और उनकी दुआओं की बरकत आपके कलाम में और आपकी गुफ्तगू में और आपके किरदार में नज़र आती है। खुदा उनको इस चीज़ का सिला दे कि ऐसे ही आप उनके नाम को आगे की तरफ लेकर जाएं। और मेरी वालदा इस वक्त बाहर बैठी हैं और मुझे देख रही हैं। जब मैं वहाँ होती हूँ वो यहाँ होती हैं, इस वक्त मैं यहाँ हूँ वो वहाँ है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी अम्मी कि बहुत शुक्रिया कि आपने बचपन से अब तक हमें सही गलत की तमीज़ दी, सिखाया कि कैसे वालिदैन का एहतराम करना है, कैसे अपनी इज़्ज़त करवानी है और कैसे दूसरों को इज़्ज़त देनी है। और शायद ये आपकी तरबियत है कि आज 9 साल बाद भी मेरे ससुराल में लोग मुझे प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और अभी तक मैंने आपको कोई भी ताना या शिकवा आप तक नहीं आने दिया। तो शुक्रिया अम्मी, अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह हमेशा मुझे तौफीक दे कि मैं आपके लिए और अब्बू के लिए हमेशा फ़ख्र का बाइस बनूँ और अपने शौहर के लिए भी। माशाअल्लाह। मैं भी अपनी वालदा का, अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अब्बू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी तरबियत से आज मैं यहाँ पहुँचा। इनकी दुआएँ हैं, इनका प्यार है और कहते ना बड़ों की दुआएँ ही सब कुछ लाती है। घर से चलते हुए अम्मी के कदमों पे हाथ रख के दुआ लेकर जाता हूँ, अम्मी सर पे हाथ रख कर दुआ करती हैं। माँ के बहुत सारे रूप होते हैं। बेटी भी जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत इतनी की है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कि उम्मे अबीहा का लक़ब मिल गया।
بیٹی میری وہ بھی مجھے اتنا ہی پیار کرتی ہے جیسے ایک ماں پیار کرتی ہے. جیسے ماں کا نعم البدل تو کوئی نہیں, لیکن ایک جھلک نظر آتی ہے. ماں کے بہت سارے آپ کے خالہ کی صورت میں ہوتی ہیں, آپ کے پھپھو کی صورت میں ہوتی ہیں, آپ کی جیسے میری ساس مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. میری جو خالہ ہیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے میری ماں کی طرح پیار کرتی ہیں. یہاں سے نکلتا ہوں لاہور جاتا ہوں وہاں پیار کرتی, وہ مجھ سے اسی طرح رخصت کرتی ہیں امام ضامن باندھ کے. میری والدہ گھر سے امام زمانہ کی سپرد کر کے علم جو ہمارے گھر پہ اس پہ گروی کر کے مجھے بھیجتی ہیں. والد صاحب دعا کر کے بھیجتے. یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو ہمیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ان کی دعاؤں ہی سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بے شک. اور پھر کہنا پڑے گا کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور ہماری مائیں تو قربان ہو جائیں ان کربلا کی ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنا کڑیل جوان علی اکبر بھی دے دیا, حسین بھی دے دیا, علی اصغر بھی دے دیا, قاسم بھی دے دیا, اون محمد بھی دے دیے, سب دے دیے. ان ماؤں کو سلام آج ہم سب مل کر کرتے ہیں کہ سلام ہے ان ماؤں پر کہ جنہوں نے راہ خدا میں اپنے بچوں کو نچھاور کر دیا. خاص طور پر جنہوں نے اس دور میں بھی اپنے بچوں کی شہادت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا. ان شہیدوں کی ماؤں کو ہمارا سلام پہنچے. جی سائمہ صاحبہ, آج والدہ کے حوالے سے, ماں کے حوالے سے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مائک کو بلا دینا, مائک چینج کر لیجیے آپ. دنیا میں کہتی ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو دولت مند لوگ ہیں نا, ان کے ماں باپ ہیں. یہ سب سے بڑی دولت, بے شک, یہ وہ دولت ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے میری ماں دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور میں یہی بات کہوں گی کہ وہ حیات ہیں آپ کے والدین, تو ان کے پاس ان کے لیے وقت نکالیں, ان کے پاس بیٹھے ہیں. جب وہ لمحہ وہ وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. دیکھیے جیسے ماں ہمیں نارملی دیکھ رہی ہوتی ہے نا, ماں زندہ ہے تو ہمیں دیکھ رہی ہے, میری والدہ زندہ ہے دیکھ رہی. اور جن کی مائیں زندہ نہیں ہوتی اللہ ان کو بھی یہ اختیار دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر نگاہ رکھے. میری ساس کا انتقال ہوا, مجھے بالکل اولاد کی طرح ہی پیار کرتی تھی. اکثر میری مسز خواب میں جب پریشان ہوتی ہیں تو اکثر وہ اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں, یعنی میری جو ساس ہے خدا ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کو خواب میں دیکھتی ہیں جب بھی پریشان ہو. تو آج میں نے امی کو دیکھا اور یقیناً کوئی پریشانی, میرے کو تو کوئی پریشانی کہتی ہیں یہ پریشانی ہے. تو ماں ایسی ہے کہ ماں زندہ ہو تب بھی, بیٹا پردیس میں ہو تب بھی, بیٹا گھر میں ہو تب بھی, ماں ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہتی ہے. تو آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ. جب بھی باہر جانا ہوتا ہے مجھ سے تو میں گھر والوں سے سب سے بات کرتا ہوں, واٹس ایپ پہ کال ہو جاتی ہے تو سب سے بات کر لیتا ہوں, ابو سے, بچے سے, بہنوں سے, بھائیوں سے. امی سے جب بات کرنے لگتا ہوں نا تو تھوڑی سی بات کر کے بس ان کا چہرہ دیکھ کے نا اور کہتا ہوں اچھا امی میں ذرا آرام کروں گا, سوؤں گا یا جو بھی ہے, اور پھر میں روتا ہوں. یہ امی کو بھی پتہ ہے اور امی بھی روتی ہیں. پھر یہاں میں جب آتا ہوں تو مجھے میرا بیٹا بتاتا ہے کہ پاپا آپ سے بات کر کے دادی بھی رو رہی ہوتی ہیں, آپ بھی رو رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ تو میں اپنی والدہ کے بغیر رہ نہیں پاتا. آپ نے جو اشعار پڑھے تو فیلنگز ایسی آ رہی تھی. میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ گھر میں مجھے چھیڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے سب سے لاڈلے آپ ہی ہیں امی کے, اور آپ کے بعد اگر ہیں تو ہم ہیں. تو ایک دو مصرے جو کہ ماں کے لیے کہ کوئی ہستی کوئی رشتہ ایسا کہاں ہے, کوئی ہستی کوئی رشتہ ایسا کہاں ہے, اللہ نے تشبیہ دی خود سے وہ ماں ہے. صرف ماں کو تشبیہ دی اللہ نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ایسا قرض ہے, منورانہ کہتے ہیں یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا, میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں. سبحان اللہ. ماں کے حوالے سے آپ کیا کہنا جی چاہیں گے؟ بالکل, میں یس کروں گا کہ فرحان بھائی نے واللہ میں جیسے یہ موضوع چھڑا اور جب سمی بھائی نے کہا کہ آج موضوع ہی ماں ہے, تو حسنین کریمین کی جو ماں ہوگی, جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جو ماں ہوگی, ان کی کیا, جو کائنات کے مالک, یہ مالکوں کی بات ہو رہی ہے. اور جو ان کی شہزادی, میری خود بیٹی کا نام نور فاطمہ ہے ماشاءاللہ سے, نور سرکار کی نسبت سے اور فاطمہ سیدہ پاک کی نسبت سے. اور اپنے سارے جوان انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں شہید کروائے. کیا کہنا ہے فرحان بھائی نے اپنے دل کی بات کی ہے. حسنین کریمین, جزاک اللہ. جی حسان. سب کچھ ہے جو میرے پاس جو بھی ہے یہ سب ماں کی دعا سے ہے. اور میں باقی سب کی اپنی اپنی فیلنگس ہیں, لیکن میں جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا تو میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ان کی دعاؤں ہی کی بدولت, ان کی حوصلہ مندی کی بدولت ہی میں چل سکا. کیونکہ وہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا, اللہ پاک کرم کرے گا, تم کام کرو.
تو الحمدللہ بس انہی کی دعاؤں کی بدولت ہیں آج. اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم دائم رکھے, ان کو صحت تندرستی کے ساتھ, اور جن جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ پاک ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں, اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. بس. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہمارا ٹاپک ہے ماں. ماں ایک ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول جاتی ہے مگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا کبھی نہیں بھولتی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. تو ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کا بھی شکریہ کہنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے وجہ سے, اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے, جن کی وجہ سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم ان پیارے لوگوں سے مل سکیں. اور ایسے ہی پیارے انسان ہیں ہمارے رمضان اسپیشل آج کا تڑکا کے ہمارے اپنے گلزار صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے اور آپ کے چہرے پر مسلسل ایک پیاری سی مسکراہٹ رہتی ہے جو بہت ہی پیارا صدقہ جاری ہے. بہت شکریہ. تو یہ آپ کی والدہ کی تربیت نظر آتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور بس میں اس مدر ڈے پہ یہ کہوں گا کہ ماں جیسی ہستی تو دنیا میں ہے ہی نہیں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے. لیکن باپ بھی ایسی ہستی ہے جس کی بہت احترام کرنا چاہیے اور بہت پیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ سائے کی طرح انسان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا, بول نہیں سکتا. ماں بول لیتی ہے لیکن باپ بول نہیں سکتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو دونوں کی احترام کریں. اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں, زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ماں اور باپ دونوں کی بہت زیادہ محبت سے رسپیکٹ کریں. انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. یہ میرا انشاءاللہ دعویٰ ہے یہ, ٹھیک ہے. تو وارڈروب بائی ماس جی, اور ان کے کپڑے آپ آرڈر کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن. اور آج میں ایک بات آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا اور تمام دیکھنے والوں کے ساتھ بھی اور تمام جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی, اس لیے کہ میں نے روزانہ میں ریما جی کو کپڑے ڈریسنگ پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں, لیکن آج کا جو ڈریس ہے نا وہ کچھ بہت ہی زیادہ آؤٹ کلاس, بہت ہی خوبصورت ملٹی کلر جو ہے نا کام اس پہ ہوا ہے. اور جو اس پہ جولری ایسے لگتا ہے کہ یہ کپڑے نہیں ہے بلکہ جولری ہے, اور بہت ہی زبردست ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. یہ آج کے جو ڈیزائنر ہیں میرے وہ شعیب حسن ہیں, اور 17 سال کی عمر میں انہوں نے ڈیزائننگ کا کام شروع کیا. زبردست. اور نہ صرف بہت اچھے ڈیزائنر ہیں بلکہ بہت اچھے دوست بھی ہیں. مگر ان کی ایک خاص بات میں بتانا چاہوں گی, میں نے بہت سارے ڈیزائنرز کے کپڑے پہنے ہیں مگر شعیب حسن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے ڈیزائنز کبھی پرانے نہیں ہوتے. آپ 10 سال بعد بھی جوڑا نکالیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ آج بھی اس فیشن کے مطابق ہے, اور آپ اس کو پہننے کے بعد نہ صرف خوشی محسوس کرتے ہیں بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو میں نے اسٹائل پہنا ہے کسی اور نے اس طرح کا ڈیزائن نہیں پہنا ہوگا. اس لیے یہ شعیب حسن کو کریڈٹ جاتا ہے. اس میں جو آپ کی جیولری ہے نا, اس کے اوپر جو جیولری انہوں نے ایک جیسے پیسز کو بہت ہی پیار سے بڑی محبت سے جو ہے نا اس کو بنایا ہے, اور ماشاءاللہ کافی زبردست کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. جی بالکل. اور میرے جو جیولری میں نے پہنی ہوئی ہے یہ ہے فائزہ طارق کی تخلیق کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جا سکتے ہیں. بالکل اینٹیک سٹائل کی ہے. اچھا یہ تو جیولری ہماری ہو گئی اور کپڑوں کی بات بھی ہو گئی. آپ کے آگے ہمارے پاس خوبصورت سی جیولری سجی ہے. یہ میری جیولری ہے, اور جہاں پر ڈالڈا ہے, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, اور اس کے ساتھ جامع شیریں اپنا کرشی کا, اور اس کے ساتھ آل پرس ہے, کنور کیچپ موجود ہے, ہیلمن مائنیز ہے, اس کے ساتھ ہمارے پاس آج اوریو جو ہے نا کرمس موجود ہیں, اور لائف بوائے جہاں پر میں جاؤں گا اسٹارٹ کروں گا وہاں سے, تاکہ وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور اسے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے آپ نے لازمی ایک چھوٹا سا کام لازمی کر لینا ہے, اور ہاتھ میں آپ صابن لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے واش کر لیں. یہ تھوڑا سا کام جو ہے نا وہ آپ کو بہت چیزوں سے, بہت بیماریوں سے بچاتا ہے, اور اپنے آپ کو آپ سیف رکھ سکتے ہیں. یہاں پر میرے پاس روز پیٹل ہے. روز پیٹل جو ٹیشوز ہیں یا کچن پیپرز ہیں وہ استعمال کریں, اور اچھی طرح سے اپنے ہاتھ کو صاف کر کے اور اسے ڈسٹ بن میں ضرور ڈالیں, ٹھیک ہے. اور میرا نشانہ اچھا ہو گیا ہے کافی. تو میں اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں. ہانڈی کیا بنا رہے ہیں؟ چکن وائٹ ہانڈی, ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے چکن لے لینا ہے, اور اس کے ساتھ میں نے پیاز
کا پیسٹ جو ہے وہ 1 کپ میں نے اس میں شامل کر دیا، اور اس کے ساتھ ادرک اور لہسن کا پیسٹ، یہ 2 چیزیں میں نے صرف شامل کی، اور اس کے لگا دیں گے ڈھکنا، اور اسے ہم چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے. اور اس میں ہم جی بالکل آپ جو ریسیپی بتا رہے ہیں یہ ریسیپی ہم اسکرین پر بھی اپنے تمام دیکھنے والوں سے شیئر کر رہے ہیں. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، اور یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، اور کلونجی اور کنولا کا جی مکس ہے یہ، اور اسے اچھا آپ نے ساری چیزیں اکٹھی ڈال کر اس کو دم پر نہیں، ابھی مسالے ابھی اور ہیں. اچھا. لیکن یہ پہلے ہم نے صرف پیاز کا پیسٹ، ادرک لہسن، چکن ڈالی ہے اور آئل شامل کر دیا اس کے اندر. اس کے ساتھ لال مرچ ہے، ہلدی ہے، زیرہ پاؤڈر ہے، گرم مسالہ ہے، کالی مرچ ہے، اور اس کے ساتھ بادام کا پیسٹ ہے، ہری مرچیں ہیں، تھوڑا سا اوپر سے گارنشنگ کے لیے پستہ بادام وغیرہ ڈال دیں گے، اور دہی شامل کریں گے، اور چکن کا 1 کیوب بھی شامل کریں گے یا یخنی شامل کر لیں، اس سے گریوی میں ٹیسٹ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ڈالی، آپ نے پہلے یہ چکن کو 2 دم پر رکھ دیا ہے تاکہ اس کی جو مہک ہوتی ہے نا، چکن میں ایک مہک ہوتی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے. اس لیے اس میں ہم نے صرف پیاز کا پیسٹ اور ادرک لہسن کے ساتھ اس کو پہلے بھون لیں گے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں ایڈ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلیں آپ یہ کیجئے. تو ہمارے مہمان جو خوبصورت سے مہمان ہمارے آ چکے ہیں، جو ہمارے لیے مہمان نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گی فرحان ان کا تعارف اور بغیر کسی توقف کے سوال. جی بسم اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ سیگمنٹ کے اندر روز کی طرح جناب آغا عباس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وفیرانی سعد صاحبہ. وعلیکم السلام. ام رائل صاحبہ اور ارم زیاد صاحبہ، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج مدرس ڈے ہے، اور میں نے بھی پچھلی بریک میں بھی کہا تھا کہ مدرس ڈے ایک دن تو منا رہے ہیں یاد کرنے کے لیے، ورنہ کوئی بھی دن ماں کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہر دن ہی ماں کا ہے. صبح شروع ہوتی ہے تو ماں سے، اور رات ہوتی ہے تو ماں کے ساتھ. میں چاہوں گا آغا صاحب ماں کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لفظ چونکہ ماں بہت بلند ترین لفظ ہے اور بڑا احترام ہے اس لفظ کا، لیکن مدرس ڈے کے اوپر اگر میں اپنی ماں کا ذکر پہلے کر دوں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر نہیں ہے. میں اپنی ماں کے ذکر سے پہلے حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ کا ذکر کرنا چاہوں گا. اور میں اس بلند ہستی کا ذکر جو کائنات کی شہزادی ہیں، کائنات کی شہزادی ہیں، پروردگار عالم نے کائنات ہی ان کی محبت میں خلق کی. میں ان کا نام لینے کے لیے بصد احترام کھڑے ہو کے ان کا شہزادی کا نام لوں گا. میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتا ہوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت پر. ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. مجھ پر میری یہاں پوری ٹیم کی طرف سے اور میرے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے مومنین اور مسلمان کی طرف سے ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اپنی والدہ کی 2 فضیلتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر آتا تھا تو میری والدہ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جایا کرتی تھی. اس بات پہ مجھے اپنی والدہ کی بہت زیادہ فخر ہے. دوسرا فخر مجھے اپنی والدہ کی اس فضیلت پر ہے کہ میری والدہ محترمہ نے میرے اس دل کے اندر رسول پاک کی جو محبت بسائی ہے، اس محبت کی حرارت آج تک کم نہ ہو سکی. بس مجھے اس پر فضیلت پہ اپنی والدہ کی مجھے بڑا فخر ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک. اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دو. بے شک خدا کی قسم تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا. بے شک بے شک. ارم صاحبہ ماں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ تو ویسے اتنا خوبصورت بولتی ہیں، تو آج تو ٹاپک بھی ہر طرح روزمرہ کی طرح بہت خوبصورت، لیکن یہ ہماری زندگیوں کے لیے بڑا خاص ہے، بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے نا ہمارا ماں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی. عنوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی، ماں کے بغیر صرف عذاب ہے زندگی. میری امی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے ماں کیا ہوتی ہے، اس کی قدر کیا ہوتی ہے، یہ ہر وہ شخص بہت بہتر جان سکتا ہے جس کی ماں موجود نہ ہو. 3 سال ہو گئے ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے.
लेकिन ये दिल आज भी धड़कता है, उन्हीं के लिए धड़कता है। माँ वो रोशन हस्ती है जो अपनी रोशनी से अपने बच्चों को मुनव्वर करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से इस दुनिया को चमकाता और दमकाता है। माँ बारिश का वो क़तरा है कि जब दरियाओं में मिल जाता है तो प्यासों की प्यास बुझा देता है। माँ बारिश का वो क़तरा है कि जब तपती हुई ज़मीन पे पड़ता है तो उसकी आग बुझा के वहाँ लहलहाते हुए खेत उगा देता है। माँ वो क़तरा है कि जब गुलाब की पत्ती पे पड़ता है तो मोती की तरह चमकने लगता है। और माँ वो क़तरा है बारिश का कि जब सीप के मुंह में जाता है तो गहरे नायाब बना देता है। सुभान अल्लाह। तो माँ के लिए तो कुछ भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ना, हम अपनी माँ की तरबियत गाहें अपने साथ लेके चलते हैं। हमारे लिए हमारी माएँ जो हैं वो दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती होती हैं। एक छोटे से बच्चे की मिसाल ले लो कि उसको अपनी माँ की गोद से ज़्यादा हिफाजत कहीं और महसूस नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। उस छोटी उम्र में उसे बाप की गोद में भी वो हिफाजत महसूस नहीं होती जो उसे अपनी माँ की गोद में होती है। कि वो जिस तरह माँ को जकड़ता है, जिस तरीके से पकड़ता है, उसको ये पता होता है कि मैं इन हाथों में महफूज हूँ। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को भी माँ से तशबीह दी कि जो माँ की मोहब्बत है। इसीलिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा इस दुनिया में नहीं रही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मूसा संभल के आना, कि अब वो हाथ नहीं है जो तुम्हारे लिए दुआ करते थे। क्यों? हिफाजत तो रब्बे करीम करता है, मगर नबी की हिफाजत के लिए माँ के हाथों का सहारा कहते तुम लो। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम कि तुम 70 साल तक भी अगर अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठाकर काबे का तवाफ़ करो तो उसे एक रात का कर्ज नहीं उतार सकते जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जाग के अदा किया। सुभान अल्लाह। उम्मे राहिल साहिबा, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चों की वालिदा हैं। आप खुद इतनी अच्छी हैं और मुझे यकीन है कि जितनी अच्छी आप माँ हैं इतनी अच्छी आप बेटी भी हैं। तो आज टॉपिक ऐसा प्यारा है, कैसे अपनी एहसासात का, अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे? अच्छा, जैसे अब्बास भाई ने कहा, इरम ने कहा कि लेकिन माँ के बगैर तो कुछ भी नहीं है। माँ हाथ उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, परवरिश करती है। मैंने वो तो एक वक्त होता है, लेकिन जब मैंने दोबारा जीना छोड़ा, मतलब जब मुझे जीने की कोई आस नहीं थी, फरहान बहुत अच्छी तरह जानता, उस वक्त मेरी माँ थी जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया। और आज भी जब मैं बिल्कुल हर जगह से मायूस होती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं कहती अम्मी दुआ कीजिएगा, और मेरी हर मुश्किल दूर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहें कि क्यों जीना छोड़ दिया आपने? मतलब आप इतनी पॉजिटिव सी हैं। इनका यानी माँ के ऊपर एक बहुत सख्त वक्त होता है कि जब औलाद, जवान औलाद दुनिया से चली जाए। तो वो मेरा इलापा का एक जवान बेटा था, उसका इंतकाल हो गया था। उम्मे राहील उनका नाम था, तभी इन्होंने अपना नाम उम्मे राहील रखा है, जबकि इनका नाम अंबर है। और ये डॉक्टर उम्मे राहील इसलिए कि बेटे का नाम साथ रहे। तो फिर इनकी वालिदा ने इनको संभाला, एक माँ को एक माँ ने संभाला। तो उनसे बयान नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ। एक माँ होके इसने वो तकलीफ़ सही है कि क्योंकि औलाद का गम कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा गम है। हमारी माँ नहीं है तो हमें एहसास होता है उसने तो बहुत बड़ा एक इम्तिहान मैं कहती हूँ देखा है। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बेटे के सदक़े में इसके लिए वो जन्नत सजाएंगे जहाँ ये राहील से मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कहा जाता है कि कहाँ से गम को उठाने का हौसला आता, कहाँ से गम को उठाने का हौसला आता, अगर हुसैन तेरा गम ना सामने होता। बस करबला का वो गम है, वो देखकर हमें अपने सारे गम छोटे लगते हैं, वही हमें सब्र देते हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह समझ कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, दिल इतना भारी सा हो गया कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत।
بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید، اور یہ ٹرانسمیشن، یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینگ، آلپرس اینڈ ڈالڈا۔ ماں کا ٹاپک ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، تو ہم ایک ایسی ماں سے بھی پوچھتے ہیں جن کے ماشاءاللہ 3 پیارے سے بچے ہیں، خود بھی ماں ہیں، خود ماں بننے کا ایکسپیرینس اور والدہ کتنا احترام کرتے ہیں اور ان کی تربیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ریبا، میں 12 سال کی تھی وین آئی لاسٹ مدر۔ میری پیدائش کے تیسرے چوتھے دن ان کو ہارٹ پرابلم ہوئی تھی، اٹیک ہوا تھا، کچھ انجیکٹ غلط کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر 12 سال کا جو ٹائم ڈیوریشن تھا، اس میں امی کی پیمپرنگ تو ایک تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت میں ایک ایلیمنٹ ہر وقت شامل رہتا تھا کہ اگر میں نہیں ہوں گی تو تم کیا کرو گی، کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی، اور سارے بڑے بہن بھائی اکثر شکایت کرتے تھے کہ بہت آپ اس کو لاڈ پیار میں کرتی ہیں، اس کی باتیں مانتی ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ یہ شاید ہمیں کم دیکھ پائے گی۔ لیکن انہوں نے ایک ایک چیز میں ریما، میں ان کے جانے کے بعد بہت ڈسٹرب ہوئی، بہت زیادہ، ظاہر سی بات ہے بہت چھوٹی تھی، میرے فادر نے بہت سپورٹ کیا مینٹلی بھی، ان آل دا سینسز، ایک ماں بن کے مجھے پالا۔ لیکن انہوں نے جتنا ٹائم مجھے میری لائف میں دیا، اتنے ٹائم میں ایک ماں کی جو تربیت ہوتی ہے، شاید شادی سے پہلے تک کی ایک جو حساب کتاب بچیوں کو سکھانا، وہ سب کچھ کرا کے گئی، ساری چیزیں سکھائیں۔ ویلیوز ایک میٹر کرتا ہے لڑکی کے لیے بہت زیادہ، کہ باہر نکلنا، اپنی ویلیوز کو امپورٹنس دینا، اپنے خاندان، اپنی فیملی کو، اپنے ریلیجن کو، آپ کا ایک اسٹائل ہونا چاہیے، لڑکیاں اٹھتی بیٹھتی بات کرتی کس طریقے سے ہیں، ساری چیزیں وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں سکھا کے چلی گئی۔ اور میں یہی سوچتی تھی کہ امی ابھی تو چھوٹی ہوں، لیکن ڈانٹ پڑتی تھی۔ لیکن یہ کہ ان کے جانے کے بعد بہت شدت سے احساس ہوا کہ بہت بڑی نعمت تھی، اور بہت زیادہ شدت سے احساس ہوا، اور اس کے خاص طور پہ جب میں خود ماں بنی، اور پھر بھی چھوٹی تھی تو کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی تھیں، خود ماں بنی جب بچے گود میں آئے تو اور اچھے طریقے سے احساس ہوا کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی مشکلوں سے وہ پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، تربیت کرنا۔ بچہ میرا بیٹا کوئی بات نہیں مانتا تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور ایک ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بس اس لیے بس آج کے دن سب لوگوں سے اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ آپ اپنے والدین کا بہت احترام کریں گے، اگر کچھ بھی کہہ دیں، کئی دفعہ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو انسان کو بڑا اریٹیٹ کرتی ہیں، لیکن ایک ماتھے پر بل مت لے کر آئیے اور ایک اف تک مت کیجیے ان کے سامنے، جو بھی کہیں ان کو حق حاصل ہے کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ جی گلزار صاحب، ہانڈی جو ہے وہ آخری مراحل کے اندر ہے، چکن ہانڈی، اور اس میں میں نے پہلے تو صرف پیاز کا پیسٹ، ادرک لہسن اور تھوڑا نمک، اور چکن کو ہم نے بھون لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس میں دہی شامل کر دیا، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی، زیرہ، گرم مسالہ، ہری مرچیں اور دہی، یہ شامل کر کے ہم نے اس کو پھر دوبارہ سے پکایا، اور آخر میں اس میں شامل کروں گا بادام کا پیسٹ ½ کپ کے قریب، اور اس میں شامل کروں گا آل پرپز کریم تقریباً 1 پیکٹ، ٹھیک ہے، اور یہ جائے گا۔ اس کے بعد یہ کریمی ہانڈی ہماری جو ہے نا وہ فائنلی تیار ہو جائے گی۔ ویسے تو اس کو ہانڈی میں بنانا چاہیے، لیکن یہاں ہانڈی کا انتظام ابھی ہے نہیں، اس لیے میں نے اسے جو ہے کڑھائی میں بنایا، لیکن اگر آپ اس کو ہانڈی میں بنائیں گے تو اور زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ اور آخر میں نے اس میں کریم ایڈ کر دیا آل پرپز کا، اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے، اور آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے۔ اس کو نان کے ساتھ، چپاتی، پراٹھے اور جو ہے کلچے کے ساتھ بھی اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست صبر کا امتحان لیا آپ نے پورا مہینہ ہمارا، اور اس لیے اتنی اچھی خوشبو، اتنے مزیدار ذائقے، اور پھر ہمیں اتنی دیر انتظار کرنا ہے۔ اچھا، اب میں اس کو نا بالکل دھیمی آنچ پہ ڈھکنا لگا کر چھوڑ دوں گا تاکہ یہ اس کے اوپر جو ہے تری آ جائے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور میرے پاس ایک بجیا ہے، بیسن کی بجیا جس کو کہتے ہیں، بہت ساری اس میں پیاز ہوتی ہے، دھنیا، ہری مرچیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کو بیسن جیسے پکوڑے بنتے ہیں اس طرح کی چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں بیسن کی بڑی بجیا ہاں اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پیاز تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کوانٹٹی میں، پکوڑے سے زیادہ ہوتی ہے پیاز، اس لیے اس کا نام بیسن کی بجیا ہے۔ تو اسے ہم فرائی کریں گے اپنے افطار کے لیے۔ اچھا، یہ بڑی بہن ہے؟ جی، اس کی بڑی بہن، سب سے بڑی بہن کو بھی جی اس کی بڑی بہن ہے، اپنا پکوڑے کی بڑی بہن، پکوڑے کی سب سے بڑی بہن ہے، سب سے بڑی بہن۔ اور یہ ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اس میں ہرا مسالہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا وغیرہ اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے، پودینہ بھی آپ شامل کریں گے تو اس میں کباب جیسی خوشبو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم فرائی کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں، اور اوور ٹو
वापस आपकी तरफ रीमा जी और फरहान की तरफ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आखा साहब, अब ये बताइए कि बचपन से अब तक कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम जो आपने किया, और अमूमन में हम लोग बात करते हैं डांट की, लेकिन ऐसा कौन सा काम किया कि माँ ने कहा कि अब्बास मुझे तुम पे फ़ख्र है? देखिए, मेरी अम्मा ने मुझे हमेशा सिखाया कि सच बोलो और गलत बात को मुंह पर कहो, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। ये दो बातें मेरी अम्मा ने हमेशा सिखाई और मैंने ये दो बातें कभी भी ऐसी नहीं, और हमेशा मैंने मुंह पे सच बोला, चाहे मेरा कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हुआ। तो मुझे कई दफ़ा का वाक़या याद है कि मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मेरी अम्मा ने मेरी कमर पे हाथ रख के थपथपाया और मेरी अम्मा ने कहा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, नुकसान बाद में ये नफ़ा तुम्हें देगा। और ऐसा ही हुआ, हमेशा ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ। वक्ती मैंने नुकसान देखा, लेकिन हमेशा उसके पस मंज़र में मैंने बड़े बड़े फ़ायदे देखे। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ 98 में, मैं उस वक्त 29 ईयर्स का था, बहुत यंग था, मैं मुल्क से बाहर था। तो जब मैं मुल्क में आया तो मेरी वालदा का मालूम चला इंतकाल हो चुका है। तो आज मेरे सर पे नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बड़ी कदर है, और जिनकी वालदा हयात हैं, जिनकी माँ हयात हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अपनी माँ की कदर करें। माँ दुआओं की फैक्ट्री होती है, माँ शजरे सायादार है, माँ वो चीज़ है कि आपको दलदल से आराम से निकाल सकती है, चाहे आप कितनी गहरी दलदल में डूब जाएं। लेकिन माँ की जो लोग कदर नहीं करते, माँ की आवाज़ से ऊंची आवाज़ रखते हैं, उनको खुदा से डरना चाहिए। कभी माँ से आगे मत चलें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा, मौला, हाथों को जोड़ के कहने लगा, मौला, मैंने अपनी माँ को अभी कंधे पे बैठा के 7 चक्कर खाने काबा के लगवा दिए, क्या मैंने अपनी वालदा का हक़ अदा कर दिया? मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया, तुमने अपनी माँ के पेट में जो एक करवट ली थी ना, उसका भी तुमने अभी हक़ अदा नहीं किया। माँ वो हस्ती है, माँ का एहतराम कीजिए, माँ पे जान फिदा कर दीजिए। तमाम देखने वालों को आप एक माँ की हैसियत से क्या कहेंगे, कैसे सब अपनी माँ का ख्याल रखें और एहतराम करें? मैसेज मेरी तरफ से यही है कि जब एक नेमत आपके पास मौजूद होती है तो आपको उसका एहसास नहीं होता कि कितनी कीमती शय ये मौजूद है आपके पास, और जब वो हाथ से स्लिप हो जाती है, निकल जाती है, तो फिर आपको उसकी कदर भी होती है, और फिर उस वक्त पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, और मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ अपने माँ बाप दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपके पास आपकी जन्नत आपके पास है, उनकी खिदमत करें, जितनी कर सकते हैं, उनको उठकर पानी तक ना पीने दें, और अपनी जन्नत बनाए, बेहतरीन मौका है। जी माशाअल्लाह। जी रमज़िया साहिबा, और कुछ आप बयान फरमाइए माँ के हवाले से, कि आप इतना अच्छा बोलती हैं, आपकी आवाज़ में एक असर है। बल्कि तमाम देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी वालदा का एहतराम करें और कैसे कदर करें इस बहुत प्यारी हस्ती की? फरहान, हमको तो बोलना भी हमारी माँ ने सिखाया। जो पहला लफ्ज़ भी बच्चा बोलता है वो माँ ही बोलता है उमूमन, और बोलना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है। माँ, मैंने कहा ना, एक पूरी तरबियत गाह है, तो खुदारा अपनी माँ की कदर कीजिए। और ये जो ओल्ड होम्स माँ से भरे हुए हैं, आज मेरे जो भाई जो बहनें प्रोग्राम देख रही हैं, जिन्होंने अपनी माँओं को वहाँ डाल दिया है, खुदारा उनको लेकर आइए, क्योंकि आपने अपनी जन्नत को अपने से दूर कर दिया है। कि एक बच्चे से उसके उस्ताद ने मजाकन कहा क्लास में कि कल जन्नत की मिट्टी कौन लेकर आएगा, तो दूसरे दिन एक छोटा सा बच्चा थैली में मिट्टी ले आया, तो उस्ताद ने कहा, ये क्या है? उसने कहा, आपने जन्नत की मिट्टी मंगाई थी। तो उसने कहा, तुम कहाँ से लाए हो? उसने कहा, अपने माँ के कदमों के नीचे से। तो एक छोटे बच्चे के जहन में और दिल में अगर ये बात आ सकती है, तो हमारे दिल और जहन में ये बात क्यों नहीं आ सकती? और अपने आप से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो आप अपनी माँ का अक्स होते हैं। आप अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे। और मैं हमेशा अपने लिए एक बात कहती हूँ कि मेरी आदतें बिल्कुल मेरी माँ के जैसी हैं, इसलिए मुझे अपनी हर अदा ही प्यारी है, और ये हकीकत है। वालिदैन के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद पढ़ के सुनाती। जो मेरा हिल एक प्यारी माँ है, और एक बहुत प्यारी माँ की आप प्यारी बेटी भी हैं। तमाम देखने वाली बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को क्या मैसेज देंगे? बस यही कि मतलब जो रुतबा है उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, लेकिन वो जो अदब के साथ एक जो दोस्ती होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी अम्मा से लड़ती भी हूँ,
मैं उनको समझाती भी, हम लोग नाराज़ भी होते हैं, यही सेम मेरी बच्चियाँ भी मेरे साथ करती हैं, लेकिन वो जो दोस्ती का रिश्ता है ना, मतलब उससे प्यारा रिश्ता कोई नहीं है। मतलब कोई दुख हो, कोई खुशी हो, कोई गम हो, कोई बात, तो हम लोग आपस में दोस्तों की तरह बात करते हैं, दोस्तों की तरह लड़ते हैं, और यही चीज़ मैंने अपनी बच्चियों में रखी है। तो हमारे यहाँ डिफरेंसेस नहीं है, तो बस अपनी माँ को भी और अपनी औलाद को भी बिल्कुल इतना क्लोज रखें कि जिस तरह अपनी औलाद से प्यार करते हैं, इसी तरह आप अपने पेरेंट्स से भी प्यार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात। जी गुलजार साहब, ये जो पकौड़े की बड़ी बहन है भजिया, वो तैयार हो चुकी है और यहाँ जो है हमारे पास हांडी, करीमी हांडी जो है वो भी फाइनली तैयार है, और इसको मैंने दम पर रखा हुआ है सिर्फ ताकि गर्म रहे। और इसके साथ मैं भजिया के साथ चाहूँगा कि आप कनौर जो है केचप असली टमाटर से बना हुआ और हेलमन मायो जो है, ये दोनों आप इस्तेमाल करें, इससे जो है इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। और साथ में जाते जाते जैसे एक माँ अपने बच्चे का तारुफ कराती है, इसी तरह गुलजार भाई ब्रांड्स का तारुफ करा रहे हैं बहुत प्यार के साथ। ये मेरे सारे बच्चे हैं और इनकी तारुफ करवा रहा होता हूँ मैं। और लाइफ बॉय जैसे हम लिक्विड से अपना हाथ साफ़ करते हैं स्टार्ट में, और वापसी में मैं हैंड सैनिटाइज़र जो है लाइफ बॉय का छोटा सा पीस है अपनी जेब में रख लें, ताकि आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकें, कोविड से बचा सकें। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से हाथ पर, काम से पहले, काम के बाद, लोगों से मिलने से पहले, मिलने के बाद, इसलिए कि ईद करीब आ रही है। और ये जो ओरियो क्रम्स हैं, ये भी आप अपने आइसक्रीम, केक और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। अम्मी ने सिखाया। हाँ, अम्मी से कितना प्यार है? हाँ बताइए, अम्मी से कितना प्यार है? I don't know. You don't know. Infinity love, infinity love for mothers. Mothers के लिए तो infinity love होता है बेटा, माँ के लिए तो प्यार की कोई हद ही नहीं होती। अच्छा जी, आपका नाम तो मैंने पूछ लिया, आपका नाम तो मुझे अच्छी तरह याद हो गया, मोहम्मद यूसुफ है ना? फिर भी बताएं आप। क्यूट। और आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। और हमारी बेटी का नाम क्या है? नजमा। नजमा। और हमारी इस बेटी का नाम? महरीन। महरीन। और हमारे प्यारे बेटे का नाम मोहम्मद। पूरा नाम? मोहम्मद मसूद अब्बासी। मोहम्मद मसूद अब्बासी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, माइक रख दीजिए उधर। अच्छा प्यारे बच्चों, माँ का एहतराम तो बहुत लाजमी है, और माँ हमारी तरबियत जब करती है तो हमें बताती है कि क्या सही और क्या गलत। इसी तरह हम दो लोगों की कहानी आपसे शेयर करेंगे, एक शरारती मोची और एक उसका अच्छा पड़ोसी। हम देखते हैं कि दोनों की तरबियत उनकी वालदाओं ने कैसी की, और माएँ तो सब अच्छी तरबियत करती हैं, मगर इन दोनों ने अपनी माँ की तरबियत का कितना असर लिया, इस कहानी से हम ये सीखते हैं। ठीक है, ये कहानी इमाम अबू हनीफ़ा की है जो कूफे में रहते थे। कूफे में इमाम अबू हनीफ़ा के पड़ोस में एक मोची रहता था जो तमाम दिन मेहनत करता, और रात गए घर में मछली या गोश्त या कोई भी खाने पीने की चीज़ लेकर आता और उसे भून कर खाता। उसके बाद रात भर शोर शराबा करता। इमाम अबू हनीफ़ा को उसके शोर शराबे से बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी, लेकिन आप तमाम रात इबादत में मसरूफ़ रहते थे और कुछ नहीं उसको कहते थे, खामोश रहते थे। एक रात उस मोची की आवाज़ उनको ना सुनाई दी, तो सुबह वो परेशान हुए और लोगों से उसके बारे में पूछा कि भाई वो जो रोज़ाना रात को इतना शोर शराबा करता है वो कहाँ गया। तो आपको बताया गया कि कल रात उसको पुलिस ने पकड़ लिया और अब वो कैद में है। इमाम अबू हनीफ़ा ने नमाज फ़जर अदा की और खलीफा के पास चले गए और अपने आने की इत्तला भिजवाई। खलीफा ने हुक्म दिया कि आपको निहायत एहतराम के साथ दरबार में लाया जाए। खलीफा ने फिर पूछा इमाम अबू हनीफ़ा से कि भाई क्या हुआ, किस लिए आए हो। आपने फरमाया मेरा एक हमसाया है, पड़ोसी, नेबर, उसे कल रात कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया।
اب وہ پولیس والے اس کو لے کر چلے گئے ہیں جیل کے اندر، تو میں اس سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیجیے۔ خلیفہ نے کہا کہ اب اتنی اچھی ریپوٹیشن والے امام ابو حنیفہ آئے ہیں تو وہ غلط بات تو نہیں کہیں گے اور غلط کسی کی سفارش بھی نہیں کریں گے، تو ان کے کہنے پر انہوں نے اس شخص کو آزاد کر دیا۔ اور خلیفہ نے جب رہا کیا تو امام ابو حنیفہ جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ ہمسایہ جو تھا وہ کچھ پریشان بھی تھا کہ میں ان کو کتنا تنگ کرتا، کتنا شور شرابہ کرتا اور ان کی عبادت میں کتنا خلل ڈالنے کی کوشش کرتا، جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے، چاہتے اور نہ چاہتے دونوں طریقوں سے۔ تو وہ بندہ یہ سوچتا ہوا ابو حنیفہ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ تو آپ نے اس بندے سے پوچھا، وہ جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، کہ اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی؟ تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، آپ نے تو میری مدد کی، میری سفارش کی، اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر دے۔ اس نے تو دعا دی۔ پھر ابو حنیفہ نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کچھ نہیں کہا، کیونکہ بیٹا کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک کو جواب دیں، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی بری چیز کو دیکھو تو ضروری نہیں کہ آپ اس سے لڑو، آپ پلٹ کر اس سے اونچی آواز میں اس کو جواب دو، آپ خاموش ہو جاؤ۔ ہاں، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی دیکھو تو تب آپ اپنی آواز ضرور بلند کرو، لیکن اونچی شور والی نہیں۔ آواز بلند کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حق کا ساتھ دو، آپ سچائی کا ساتھ دو، تحمل سے، محبت سے، ادب سے۔ اور کوئی ایسی بات ہو جیسے کوئی آپ کے خلاف بول دے تو آپ پلٹ کے اس کے خلاف مت بولو، آپ پہلے تو سوچو کہ اس نے جو میرے لیے کہا، کیا مجھ میں یہ غلطیاں، خامیاں ہیں، یا وہ میری اچھائیوں کو حسد کی بنا پر برائی کے طور پر بول رہا ہے یا پیش کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھو، اور جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر سوچو کہ مجھے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے اچھے طریقے سے، اور دوسرے کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ جیسے ایگزامپل ہے، کلاس میں آپ بیٹھیں تو آواز اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ مائک لیجئے، اور اس مائک سے پہلے میں اپنی کہانی کا اینڈ کر دوں۔ اینڈ کر دیں، بالکل جی، جب حضرت ابو حنیفہ جو تھے، ان کے اس ایکٹ کی وجہ سے، اچھائی کے ایکٹ کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے پڑوسی کی مدد کی بغیر کسی غرض کے، اور کبھی کمپلین نہیں کی، کبھی اسے ڈانٹا نہیں، کبھی آرگیومنٹ نہیں کی اس کے ساتھ، جبکہ وہ شخص ان کو بہت تنگ کرتا تھا، شور شرابہ کرتا تھا، ان کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا، سب کچھ تھا۔ تو بیٹا پیارے بچوں، بس اس بات سے جو میں نے نتیجہ نکال دیا کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، تاکہ اچھے اور برے کی تفریق ہو سکے۔ اور اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، یہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا وہاں، یہ میرے پڑوسی ہیں اور میں ان کی پڑوسن۔ جب یہ بولتے ہیں تو میں خاموشی سے سنتی ہوں، اور جب میں بولتی ہوں تو یہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ تو اس طرح ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، ہم ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا بول رہا ہے، بغیر حسد میں مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اتنے اچھے طریقے سے کلام کر سکوں، کاش مجھے اتنی توفیق ملے کہ میں اتنے اچھے طریقے سے کلام پڑھ بھی سکوں۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنی ماں کی تربیت کو اس طرح سے شو کرنا ہے کہ ہم ایسا کام کریں، کیا کہیں گے فرحان اس بارے میں، جس سے ہمارے دوست دشمن سب ہمارے والدین کی تعریف کریں۔ مائک، جو کچھ بھی کرنا چاہیے وہ اچھا کام کرنا چاہیے۔ اب آپ نے ایک بہت اچھا واقعہ سنا ہے سب نے، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے تھے تو ایک نان مسلم ایک خاتون تھی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی، اور ایک دن وہ بیمار ہو گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو وہ سوچنے لگی، وہ نیگیٹو سوچ رہی تھی، ہاں اب تو میں بیمار ہو گئی، اب تو تم بدلہ لے سکتے ہو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں بدلہ لینے نہیں، بلکہ میں تو آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، آپ کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں آپ کیسی ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنے اچھے ہیں اور میں تو ان کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ تو انہوں نے پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کا رب کتنا اچھا ہوگا، تو مجھے کلمہ پڑھائی، تو رسول خدا نے کلمہ پڑھایا۔ اور پتہ ہے فرحان، یہ انہوں نے کیوں کیا؟
क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से वो मुतासिर हुई। बिल्कुल, उनका अखलाक ऐसा था। और अभी जो आपको ये मिसाल देनी थी आवाज़ बुलंद करने की, एक और मैं मिसाल दूं कि आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप ज़ोर ज़ोर से शोर मचाएंगे, आवाज़ को रेज़ करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी और ये होगी बदतमीज़ी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई क्लास फेलो है, उसको कोई दूसरा बच्चा मार रहा है या उसकी पेंसिल ले ली या उसकी कॉपी को फाड़ दिया, तो फिर आपको आवाज़ बुलंद करनी है कि मिस, टीचर, देखें इन्होंने इनके साथ ये गलत किया। उस वक्त आप खामोश नहीं रहेंगे, उस वक्त आप उठकर खड़े होंगे और बोलेंगे कि नहीं, इनके साथ जुल्म हुआ है, इसकी पेंसिल तोड़ दी, इसकी कॉपी फाड़ दी है, तो आपने इसलिए आवाज़ बुलंद, इसको कहते हैं आवाज़ बुलंद करना। बाहर जाएंगे, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा होगा, कोई किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहा होगा, तो आपको आवाज़ रेस करनी कि नहीं, आपको बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, आपको सबसे इखलाक से पेश आना। बिल्कुल, और ये अच्छी अच्छी बातें जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये आपने सबसे पहले ख़ुद पर इम्प्लीमेंट करना है और फिर आपने अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को और जिससे आप मिले, अपने क्लास फेलोज़ को, सबको ये अच्छी बातें आपने उनसे भी शेयर करनी ये है। अच्छी बातें चूँकि हमने अपनी मदर से सीखी हैं, तो आप भी जब अच्छी बातें सीखें तो कहेगा हमारे मदर ने और हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फादर और मदर ने सिखाई है। इसलिए सारा क्रेडिट देना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने तो हमें सब कुछ सिखाया। जी बिल्कुल। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताएं कि आज की गुफ्तगू से आपने क्या सीखा? कौन बताएगा? अगर इसका ये मतलब होता है, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आपको उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, आप उसको आराम से उससे बात करो तो वो समझ जाता है। और हमको ये तरबियत माँ ने दी होती है, माँ समझाती है, तो हम लोग ये करते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शाबाश। तो आपके साथ, इनके साथ क्या जाएगा, किसकी जानिब से? सब बच्चों के साथ पता है क्या जाएगा? बच्चों के साथ तोहफे जाने चाहिए ना जी। माइक के ऊपर इन बताइए। सबके साथ जाएगा daraz.com की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ज़बरदस्त। वाउचर दिया जाएगा ताकि शॉपिंग कर सकें। क्योंकि daraz.com वाले कहते हैं कि होजरी हो, घर का सामान हो या कोई भी चीज़ हो, आपने ऑर्डर करना है daraz.com पर और आपको घर बैठे चीज़ें मिल जाएंगी। जिस तरह से इनको यहाँ घर बैठे बैठे इन तमाम बच्चों को वाउचर दिया जाएगा। अभी ब्रेक होगा, मैं आपको सबको वाउचर और ये दूंगा। भी मैं बताऊं, जब बच्चों को आप गिफ्ट दे रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं अच्छाई के काम में? मैं भी बच्चों को गिफ्ट दूंगी। तो डालडा, कलौंजी और कनोला का जो गिफ्ट हैम्पर है वो भी आपके साथ जाएगा, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। मैं कैसे खामोश हो जाऊँ? फिर WB भाई हिमानी की जानिब से भी जाएगा गिफ्ट हैम्पर। तो फिर मैं कैसे चुप कर जाऊं? करशी 100% जो ओरिजिनल फूलों से बना हुआ है, ओरिजिनल चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, वो भी आप बच्चों के साथ जाएगा। अब आए एक ज़रा। और चीज़ आपको दे देता हूँ, मैं आपको डॉल्मेन मॉल की तरफ से भी दे देता हूँ। डॉल्मेन मॉल की तरफ से मैं कैसे पीछे रह जाऊं? मैं क्या दूं, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं? अच्छा, मैं फिर से मास जी की तरफ से एक और गिफ्ट हैम्पर बच्चों के साथ जाएगा। प्यारे बच्चों, देखो, मैं खुद अपना आप इन बच्चों को दे देता हूँ। और मैं और हम तो है इन बच्चों के। अल्लाह हम सारे बच्चों को नेकी की हिदायत दे। और बीइंग ए मदर मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरे बेटे को भी, मैंने कोई भी ज़िंदगी में अच्छाई की है और अच्छाई करने की कोशिश करती हूँ, तो उसका सिला मेरे बेटे की तरबियत की सूरत में कि अल्लाह उसको नेक नसीब उसके करे और उसको इतना कामयाब करे कि रीमा जी देखकर फख्र महसूस करे। माइक कौन उठाएगा? अजलान को, जो रीमा साहिबा के फर्जंद हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं, अक्सर ये वॉइस नोट यहाँ बैठकर सुनाती हैं कि मम्मा आप जल्दी आ जाइए, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। अल्लाह उसको सेहत दे और इतना कामयाब करे कि माँ बाप का फ़ख्र बने और आपका फ़ख्र बने कि आप सर उठाकर कह सके कि ये मेरा बेटा अजलान है। मेरी बहुत सारी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारी प्यारी बेटी। बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी। अब्बू के लिए बाइक चाहिए। हैं? देखिए, ये होती है नेकी कर और कुएं में डाल। आपने इतनी सारी चीज़ें दी, अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया। अब मैं इस प्यारी बेटी को मायूस तो भेज नहीं सकती। उसने ऑन एयर मुझसे मांगा है कुछ, और जिसके वसीले से मांगा है और उसने मुझे तौफीक भी दी है, तो फिर मैं कंजूसी कैसे करूं? तो अलसहला की तरफ से जी, मैं अलसहला की तरफ से अपनी प्यारी सी बेटी को बाइक दे दूंगी, जो अपने बेटे को गिफ्ट करेंगी। अलसहला की तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगे फरहान? अलसहला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से, ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से दी जा रही है नजमा के पापा के लिए बाइक।
आपको पता है ये कैसे बाइक तक, ये बाइक इन तक कैसे पहुंची? कैसे? ये जो हमने अच्छाई में एक दूसरे पर सबकुछ ले जाने की कोशिश की कि आप बच्चों में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करें, जो बच्चे अच्छा काम करें, तो मैंने सोचा मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो अच्छाई में अगर हम कोशिश करेंगे तो कि एक दूसरे अच्छा को ही होगा। बीट करें, तो उसमें हमें ना सिर्फ अंदर की दिली, जिसको कहते हैं ना, एक तशफ़ी मिलेगी, खुशी महसूस होगी, और उससे दूसरों का भला भी होगा। हम लेंगे इन और अच्छी ये अच्छी मैं बताता बातों हूँ, से। अल ट्रैवल एंड टूर्स जो है कि ये ज़ियारत और हज और दीगर ज़ियारत पे लेकर जाते हैं, पता है आपको? माशाल्लाह, अब आपने जज़ाकल्लाह। बाइक तो ले ली है, अब आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे पापा को अल ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से जर्नी फॉर एवरीवन बाइक तो मिल गई है, लेकिन अब हमें ये तौफीक दे कि अल्लाह हमें जहाज़ में बैठ कर अपना खाना काबा दिखाए, मस्जिद नबी दिखाए। आमीन आमीन सुम आमीन। इन अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जो है वो जारी। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माउल हुस्ना में जो नाम है वो मुनइम, यानी कि जिस पर इनाम किया जाए, जिस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ख़ास फजल किया जाए। और कितनी खुशकिस्मती है इस उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ख़ास करम है कि इनाम वाली रात भी आज ही है, और इनाम वाला महीना भी चल रहा है। इनाम की रहमतों की जो बरकतों वाली सातें वो भी चल रही हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो नज़र करम होती है, जिस बंदे पर इनाम वाली पड़ जाए वो जन्नती हो जाता है। ये तमाम लम्हात हैं कि जो चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे आज जो हमारे लोग ट्रांसमिशन दे रहे हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, इंतहाई मुबारक लम्हात हैं, इसको ज़ाया मत करें। और या मुनइमु यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप पे अपना करम करें, मुस्तकिल वर्द करते रहें, और दिल के साथ, दिल के इरादे के साथ पढ़ें। मेरे अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह मुझसे कहते थे, बेटा 1000 मरतबा या अल्लाह कहने से बेहतर है एक मरतबा अल्लाह मान कर पढ़ ले। एक मरतबा अल्लाह कह कर अल्लाह कह दे कि वही खालिक, वही मालिक, वही राज़िक, वही अता करने वाला, वही ज़िंदगी देने वाला, वही बचाने वाला। और जब दिल से आप पढ़ेंगे या मुनइमु, वही इनाम करने वाला, जब वो इनाम देगा तो रिस्क कोई रोक नहीं सकता। वो जब इनाम करेगा तो कोई इज़्ज़त रोक नहीं सकता। जब वो इनाम करेगा तो कोई ज़िल्लत दे नहीं सकता। जब वो इनाम करेगा तो कोई गिरा नहीं सकता। जब वो इनाम करेगा तो कोई बेसहारा कर नहीं सकता। तो आज के रात में या अल्लाह या मुनइमु, या अल्लाह या मुनइमु 1000 मरतबा पढ़ें। दूसरा ये कि आज की रात वो लोग कि जो जिनकी शादी के हवाले से बंदिशें होती हैं, ख़ास तौर पे या रुकावटें होती हैं या कारोबार के मामलात ख़राब होते हैं, 1000 मरतबा सूरतुल इखलास, ये बहुत बड़ा आज का एक वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। 27 शब, 27, फिर 28, 29, 30, और जो चांद रात होती है जिसे लैलतुल बरका कहा जाता है, उस रात तक ये आपको रोज़ाना 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, क्योंकि सूरह इखलास से अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक सहाबी रसूल थे जो नमाज़ पढ़ाते थे, तो वो हमेशा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद पढ़ा करते थे। तो नबी इस्लाम की बारगाह में उनकी शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नमाज में हमेशा से सूरह इखलास ही पढ़ते हैं। नबी इस्लाम ने को बुलाया और फरमाया, तुम हमेशा सूरह इखलास ही क्यों पढ़ते हो? मैं, या रसूलल्लाह, मुझे सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है। आका ने फरमाया, फिर ये सूरह इखलास तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेके जाएगी। कल क़यामत के दिन बरूज़ महशर ये कुरान झगड़ा करेगा कि ए अल्लाह, ये क्या मैं तेरा कलाम नहीं हूँ? अच्छा, इस हदीस को सब मानते हैं कि कुरान शफात करेगा। जब कुरान शफात करेगा तो जिस पे कुरान उतरा वो शफात नहीं करेगा। और जो कुरान का मुफस्सिर है, जो कुरान की अमली तफसीर हो, वो शफात नहीं करेगा। तो इस रात में उन तमाम मुक़द्दिस जो अरवाह हैं उनको इसाले सवाब कीजिए। 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए, 1000 मरतबा दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ें, अल्लाह से मांगे। उम्मीद है कि आपके चेहरे पे हाथ आने से पहले अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद को पूरा फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारानी रहमत, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। वज़ाइफ आप मुफ्ती नूर रहमानी साहब की ज़बानी सुन रहे थे और हम फैज़याब हो रहे थे और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। हमारी इस बज़्म में हमारे ये दो मेहमान मौजूद हैं
जनाब मुफ्ती नूर रहमानी साहब और जनाब तकी मेहदवी साहब, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं और आप सबसे इल्म हासिल करेंगे। और हमेशा की तरह ये मैं साहिबा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि सवालात का सिलसिला शुरू कीजिए ताकि हम इन उलमा इकराम से इल्म हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान। जैसे कि तमाम देखने वालों को मालूम है कि आज की रात भी ताक रात है, तो मैं अल्लामा साहब पूछना चाहूँगी कि 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27वीं की रात और 29 की रात, ये तमाम ताक रातें जो हैं अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए उनकी उम्मत से मख्फी क्यों रखा इनको? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम नुक्ते की तरह आपने इशारा फरमाया। देखिए, हम ये समझते हैं कि हमारे पास जितना इल्म आ जाएगा उतना अच्छा होगा, जबकि कुछ चीज़ों का इल्म अगर हमारे पास ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पर मौत के बारे में हमें इल्म नहीं है कि कब मौत आएगी। अगर हमें पहले से बता दिया जाए कि तुम्हें 20 साल के बाद मौत आनी है फ़लाँ तारीख़ को, तो उससे पहले इंसान जो बुराइयाँ हैं वो करता रहे और उससे एक दिन पहले अगर तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले कि परवरदिगार तू मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे जन्नत दे दे। तो जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी पूरे इंसान की कि किस तरीके से सारा साल और सारी ज़िंदगी तज़किया नफ्स करे, उस ट्रेनिंग से इंसान दूर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों का अगर इल्म हमारे पास ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से हमें नहीं मालूम, बहुत से अफराद वो हैं कि जो हमारे बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, बहुत सारे अफराद वो हैं कि जो बदगुमानियाँ रखते हैं। तो अगर सब के बारे में जो हमें इल्म आ जाए कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए परवरदिगार आलम ने बहुत सारी चीज़ें हमसे मख्फी रखी हैं और उसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो शब क़द्र को भी परवरदिगार आलम ने मख्फी रखा है और इस अंदाज से रखा है कि ए बंदे, तुम माह रमज़ान की किसी भी रात में, चूँकि माह रमज़ान में कुरान करीम नाजिल किया गया है, ये नहीं बयान फरमाया कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे में नाजिल हुआ है या दरमियानी अशरे में या पहले अशरे में। कुरान करीम में कोई इस बात का जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़िल क़ुरआन, रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया गया है। तो कोई भी रात हो सकती है, लेकिन रवायात के अंदर ये आया है कि आखिरी अशरे में ज़्यादा एहतमाल है, या शब 19, शब 21, शब 23 या शब 27 में बास हमारे भाइयों के नज़दीक ज़्यादा एहतमाल है। तो हर रात को इंसान उसी स्पिरिट के साथ आकर आए परवरदिगार के हुजूर कि शायद मुमकिन है कि यही शब क़द्र की रात हो और तू मुझे माफ़ फरमा दे और मेरी तकदीर को बेहतर बना दे। और मुमकिन है कि ये भी इसके अंदर एहतमाल हो कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमने शब 23 को अमाल अंजाम दिए, शब 27 को हम भूल गए या शब 25 को हम भूल गए और इत्तेफाक से कोई और तारीख़ परवरदिगार के नज़दीक शब क़द्र की होगी, तो परवरदिगार बख़ील नहीं है। परवरदिगार इतना करीम है कि कहेगा तूने जिस रात को समझा था कि शब क़द्र ये होगी, उस रात में अमाल अंजाम दे दिए, मैं वही समझ के कि तूने शब क़द्र गोया पा लिया है, शब क़द्र के अमाल अंजाम दे दिए, मैंने कबूल कर लिया। तो ये जो हमारे लिए मख्फी रखी हैं चीज़ें परवरदिगार आलम ने, उसमें हमारा ही फ़ायदा है कि हम हर रात को इसी अंदाज से आकर मनाएं और अमाल अंजाम दें कि ये गोया शब क़द्र की रात है। और उन्हीं शब क़द्र की रातों में से आज की एक रात अहम रात है, मुमकिन रातों में से एक रात है, तो आज की रात भी अमाल अंजाम देने चाहिए। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज की रात के हवाले से एक जुमला है, बड़ा खूबसूरत है, 3 जुमले हैं इसके अंदर। फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तजाफ़ी अन दारिल गुरूर, परवरदिगार मुझे इस दार गुरूर के अंदर, दुनिया के अंदर तजाफ़ी की हालत नसीब फरमा। तजाफ़ी किसे कहते हैं, हमारे जो मोहतरम दोस्त हैं वो भी तायद करेंगे। तजाफ़ी कहते हैं जब इंसान तशहुद और क़याम के दरमियान की हालत के अंदर हो, तशहुद और क़याम के दरमियानी हालत, यानी सिर्फ अपनी उंगलियां रखी हो ज़मीन के ऊपर, उस हालत को कहते हैं तजाफ़ी। तो मौला सज्जा फरमाते हैं कि मुझे इस दुनिया के अंदर तजाफ़ी की हालत नसीब फरमा, यानी मैं मुकम्मल तौर पर न डूब गया हूँ उसके अंदर और ना ही मुकम्मल तौर पर उससे उड़ गया हूँ। बस मैं इतना हूँ कि जितनी ज़रूरत है उतना मैं हासिल कर रहा हूँ और बाकी जितना मिल रहा है परवरदिगार की तरफ से वो राह खुदा में खर्च कर रहा हूँ। तो मुझे तजाफ़ी की हालत नसीब फरमा, वल इनाबता इला दारिल खुलूद, और मुझे रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैं आखिरत की तरफ रुजू करूँ, और वल इस्तिअदाद लिल मौत क़ब्ल हुलूलिल फ़ौत, और मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं मौत से पहले मौत के लिए आमादा हो जाऊँ। तो ये सारे जुमले हमारी तरबियत के लिए है कि इंसान आज की रात इन जुमलों को न सिर्फ ज़बान पर अदा करे बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस करे कि हमारी दुनिया के अंदर क्या कैफियत होनी चाहिए और कितना दुनिया को हासिल करना चाहिए और जो असल दुनिया है उसके लिए कितनी तैयारी। इसी की रोशनी में मुफ्ती साहब आपसे, और हमें कैसे मालूम हो, कैसे पहचान हो कि शब क़द्र कौन सी वाली रात है? कोई इशारे, कोई ऐसी बात जिसके ज़रिए हमें थोड़ा सा महसूस हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल कि कौन सी ऐसी रात है कि जिसमें मालूम हो जाए, बंदा जिस रात की कदर कर ले वो शब क़द्र हो जाती है।
اور وہ رات جو بغیر گناہوں سے گزر جائے وہ بھی انسان کے لیے شب قدر ہو جاتی ہے. وہ دن حضرت علی کا بھی قول ہے کہ وہ دن جو بغیر معصیت کے گناہوں سے گزر جائے وہ بندے کے لیے یوم عید بن جاتا ہے. تو جتنی راتیں ہیں اس کی قدر کیجیے. اچھا یہاں ایک سوال جو ہمارے یہاں لکھا گیا ہے ان الاحناف بلکہ علماء نے لکھا, شاید بھائی بھی اس کی تائید کریں گے, کہ یہ جو راتیں نا, میں مثال دوں گا, میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ اللہ را میم ضاد الف حمزہ, اور اس کا معنی دیکھیں تو ایک معنی یہ بنتا ہے کہ بارش. تو اس مہینے میں اللہ نے 1 سے لے کر 10 رمضان تک رحمت کی بارش کی جو تھوڑی سلو تھی. اس کے بعد جو عشرہ مغفرت آیا بارش تھوڑی تیز ہو گئی, اور جب آخری عشرہ آیا تو اس میں موسلادھار بارش ہے. اتنی تیز بارش ہے کہ جو نجاست ہے وہ اتر جائے اور بندہ صاف ہو کے رب کی بارگاہ میں جائے, اور رب چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنی جنت دے دوں. یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں یہ چیزیں میں اس کو دے دوں. تقی بھائی آپ خرید لیں, ارے یار یہ مارکیٹ میں 5000 کی ہے, آپ 2000 دے دیں, یار آپ 1000 دے دیں, یار آپ لے لیں. میں رب پہلی امتوں میں کہتا تھا سجدہ کرو گے, نماز پڑھو گے, یہ کام کرو, جنت ملے گی. مگر امت مصطفیٰ کو کہا کہ تم آ جاؤ, سر جھکا لو, سر کے ساتھ. یہاں میں ابا کا ایک جملہ کہوں گا, وہ کہتے تھے جب بھی سجدہ کرنا نا تو سر کے ساتھ دل کو جھکا لینا, اللہ سجدہ قبول کر لے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہماری جو روایت ہے کہ جب کسی سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں اس کو شب قدر ملتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ تم پر اللہ کا سلام آ چکا ہے, اللہ نے تمہاری نماز کو قبول کر لیا. جب بھی کسی محفل کے اندر, یاد رکھیے گا یہ کسی محفل میں ہمارا ایک ایمان ہے, جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں, ان کی آل کا ذکر کرتے ہیں, ان کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں, تو آسمان سے تنزل الملائکہ, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اور جب فرشتے اترنے کے بعد کوئی قاری قرآن, کوئی نعت خوان رسول, کوئی منقبت پڑھی جا رہی ہو اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے, اس بات کی دلیل ہو, کوئی بھی ہو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں, اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ فرشتے آ کے اس سے اپنا سلام کہہ چکے ہیں. اور آج رات میں اس کا اہتمام کیجیے خاص ہو, اور بہت ساری اس کی نشانیاں ہیں, وہ انشاءاللہ میں ابھی آگے پوری بیان کروں گا. علامہ صاحب شب قدر کی فضیلت کیا ہے اور کون سے ایسے اعمال ہیں خاص جو اس رات پڑھنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود قرآن کریم نے اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کی ہے, اور یہ کہہ کر بیان کی ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. اور یہ قرآن کریم کی آیت ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اچھا ایک اور اس کے اندر خوبصورت بات یہ ہے کہ شب قدر پہلے ہی سے موجود تھی, اس رات میں پھر قرآن مجید کے نزول کا بھی انتخاب فرمایا. ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شب قدر موجود نہیں تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں روایتیں موجود ہیں. تو انبیاء کے زمانے میں بھی شب قدر موجود تھی, اور ملائکہ اور روح القدس نازل ہوا کرتے تھے. تو دو چیزیں ہم اس سے کبھی کبھار غافل ہو جاتے ہیں, جبکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. ایک چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے علاوہ شب قدر کی اہمیت مستقل ہے, پہلے سے بھی تھی اور بعد تک رہے گی تا قیامت. دوسری چیز یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ عربی زبان کا جو قاعدہ ہے, مفتی صاحب ہماری تائید کریں گے کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے, کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور کسی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جاری رہے گا, نبوت کا سلسلہ ختم اور اس کو ہدایت کا نہیں, نزول ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں اور جو رحمتیں لے کر آتے ہیں فی من کل امر, اور تمام امور کو لے کر آتے ہیں, یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو بڑا عجیب جملہ شاہ فرمایا کیف لا نعرف لیلۃ القدر, ہم کیسے لیلۃ القدر کو نہیں جانیں گے, والملائکۃ یطوفون بنا فیہا, جبکہ ملائکہ ہمارا طواف کر رہے ہوتے ہیں اس رات میں. تو جو پاک مقدس ہستیاں ہیں وہ محسوس کرتی ہیں, اور ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. تو نزول قرآن بھی ہے, اور پھر جو محترمہ نے بھی سوال کیا کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے, تو اس کی سب سے بہترین اور بڑی فضیلت جو خود قرآن کریم نے بیان کی ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 1000 راتوں سے نہیں, 1000 دنوں سے نہیں, 1000 مہینوں کے دنوں اور 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. ایک رات, اور 1000 مہینوں کا اگر حساب کیا جائے تو تقریباً 80-82 برس کی عمر بنتی ہے.
تو ہماری چونکہ امت محمدی کی جو افراد ہیں ان کی عمر کم رکھی گئی ہے، تو اگر کم رکھی گئی تو دوسری طرف سے کمپنسیٹ کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں شب قدر عطا کی ہے، تو ایک رات میں تم کئی افراد کی عمر پا سکتی ہو اور کئی افراد کے اعمال انجام دے سکتی ہو. اور یہ پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ کوئی ایسی رات تو رکھی ہے کہ جس میں عمل خیر کا ثواب بہت گنا بڑھا دیا، لیکن کوئی ایسی رات نہیں رکھی جس میں برائی کا عذاب بڑھا دیا گیا. بھائی واہ واہ واہ، ایسی کوئی رات نہیں ہے جس میں برائی کا عذاب بڑھا دیا گیا ہو، بلکہ ہر ایسی رات رکھی ہے کہ جس میں ثواب کو 1000 گنا کر دیا گیا ہے. علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ساری رہے گا. اعتکاف کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے مفتی نور رحمانی صاحب سے، لیکن ایک لیں گے چھوٹا سا بریک. آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بات ہو رہی ہے شب قدر کی، اس کی فضیلت کی. اس حوالے سے علامہ صاحب آپ سے سوال کہ اس رات کی قدر کا کیا اندازہ کریں جس کو نام ہی لیلۃ القدر دیا گیا ہو، اس کی قدر، اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیے، اور کیسے ہم اپنی اصلاح کریں اور کون سی ایسی عبادات کریں کہ ہماری کردہ نہ کردہ خطاؤں کی جو ہے وہ معافی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، من قام اللیلہ، کہ جس نے رات کا قیام کیا ایمانا و احتسابا ما غفر لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے رب کو منانا ہے. اس طرح میرے بھائی سوال کر رہے تھے اعتکاف کے حوالے سے. ایڈ کر دیجیے گا کہ جو اعتکاف ہے اس کو بھی انہی آخری کے دنوں میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اعتکاف کے حوالے سے میں ایک بات بتانا چاہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے للہیت، کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے. جو اللہ کو منانے کے لیے کرتے ہیں اللہ ان سے مان جاتا ہے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کو شہرت دیتا ہے. اس گھر سے خالی کوئی نہیں جاتا. وہ گھر ایسا ہے کیونکہ اللہ اپنے گھر میں مہمان بناتا ہے. جب میں آپ کے گھر جاؤں یا آپ کے گھر جاؤں یا آپ کے گھر جاؤں تو آپ اپنی بساط کے مطابق، اپنی شان کے مطابق مجھے مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے، میزبان بن کر عطا کریں گے. اور جب آپ رب کی بارگاہ میں جائیں گے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، تو وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کر اپنی آپ کو جنت عطا فرما دے گا اور آپ کو اپنی محبت عطا فرما دے گا. مفتی صاحب اس میں نیت کاؤنٹ ہوگی کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ رب کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں یا دنیا دکھانے کے لیے؟ ہر معاملے میں نیت ہے. میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں اور میری نیت یہ ہو کہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتاؤں، تو میں جب تک بیٹھا ہوں یہ اللہ کی عبادت میں ہوں. اگر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس فریم پر مجھے شہرت مل جائے تو شہرت تو مل جائے گی مگر رب کی محبت نہیں ملے گی. جو بھی کام کریں یہ دیکھیں ایک ڈائریکشن دے دیا آپ کو دین کے اندر، اگر اس ڈائریکشن کے اندر رہتے ہوئے کریں گے تو عبادت ہے، اس حدود کو کراس کریں گے تو آپ اللہ کی عبادت سے نکل جائیں گے. وہ حدیث کیا ہے اعتکاف کے حوالے سے؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرتا ہے اس کا چہرہ اللہ 3 خندق کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو صحابہ سے نبی اسلام فرمایا جانتے ہو وہ خندق کتنی بڑی ہے؟ یا رسول اللہ کتنی بڑی؟ فرمایا زمین اور آسمان کے برابر وہ ایک خندق ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے 3 خندق کے برابر اس کا چہرہ جب جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بندے کو بھی جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. اب وہ پھر سوال آتا ہے کہ اس رات میں وہ کیا نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس سے ہم محسوس کریں کہ شب قدر کو ہم نے پا لیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں. تلاوت قرآن پڑھیں، نبی اسلام پر درود پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں محبت کے ساتھ، غافل دل کے ساتھ نہیں. لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا نبی اسلام درود پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھ رہے ہیں. جب درود پڑھیں تو گنبد خضرا کی طرف دیکھیں، اور جب اللہ کا ذکر کریں تو تصور میں خانہ کعبہ کو پالیں، تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں. آپ کا ایک کلیکشن بہت مضبوط ہو جائے گا. اس رات میں نشانی ہے جو علماء نے بیان کی ہے، جو رات شب قدر ہوتی ہے نہ وہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے نہ وہ بہت گرم ہوتی ہے، وہ رات معتدل ہوتی ہے. اگلے دن نبی صاحب کا فرمان کے مطابق اگلے دن جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاعوں کے نکلتا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے شب قدر کی. اچھا اکثر لوگ اب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سورج نکلا، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا اس رات کو پانے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنی عنایت کو نکال دیں. جو انا کا سب سے بڑا بت دل کے اندر ہوتا ہے نا، اس دل کو آپ عنایت کو نکالیں گے للہیت آ جائے گی.
اور جب للہیت آ جائے گی تو آپ کا سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ آج کی رات کے حوالے سے وہ شخص جو ماں کا، آج مدر ڈے بھی لوگ منا رہے ہیں اور یہ اسلام کا مزاج ہے، وہ ایک دن نہیں مناتا، وہ کہتا روزانہ ماں کی زیارت کرو، چہرے کو دیکھو، اللہ تمہیں حج و عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ یہ وہ نہیں کہتا کہ بیوی کے ایک دن اس کو پھول دے دو اور کہہ دو کہ بھائی بس ہو گیا وائف ڈے۔ اسلام کہتا ہے کہ روزانہ اپنی وائف کو بھی اگر تم گھر میں لقمہ دیتے ہو تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ یتیموں کا ایک دن اسلام نہیں مناتا، اسلام کہتا ہے کہ اپنے دل کو نرم کرنا ہے اور دل کو مدینہ بنانا ہے، تو یہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے زندگی بھر کی کفالت کر دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ دن ہے۔ تو آج رات کن کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی؟ وہ جو والدین کے نافرمان ہیں۔ یاد رکھیے گا شب قدر، جس طرح میرے محترم بھائی قرآن کی آیت پڑھ کے فرما رہے تھے، 82 یا 83 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ شخص محروم ہو جائے گا کہ جس نے اپنی ماں کے دل کو دکھایا ہوگا، جس نے اپنے والد کا دل دکھایا ہوگا۔ اللہ سارے 1000 سجدے ہوں، وہ خانہ کعبہ کے اندر ہو، غلاف کعبہ کے سر پہ، غلاف کعبہ پہ رکھ کر اللہ اللہ کہہ رہا ہو، وہ ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر اس نے والدین کا نافرمان ہو۔ اسی طرح وہ کینہ رکھنے والا، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، بغض ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، وہ اس رات کو نہیں پا سکتا۔ شرابی، زانی، سود خور، یہ وہ تمام وہ برائیاں، ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ وہ برائیاں جو سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں، یہ براہ راست اللہ ان سے تعلق نہیں، سوسائٹی۔ تو معلوم یہ چلا کہ آپ اگر سوسائٹی کو تباہ کرنے والے بن جائیں گے تو آپ نے اپنے رب کی رحمت اور محبت کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیا۔ اگر آپ خیر الناس من ینفع الناس، آپ لوگوں کو نفع دینے والے بن جائیں گے، اللہ آپ کو نفع دے گا۔ آپ آسانی دینے والے بن جائیں گے، آپ پر آسانی کی جائے گی۔ آپ رحم دینے والے کر جائیں گے، آپ پر رحم کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں گے، اس رات میں آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، علماء کرام سے ہماری گفتگو جاری ہے، آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی رکھیے، اپنے ارد گرد کو صاف رکھیے۔ اور ہماری امیاں، ہماری مائیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں تلقین کرتی ہیں کہ صاف ستھرے رہو، صاف بات کرو، اسی طرح اپنے آپ کو جراثیموں سے بچا کر رکھو۔ اور جراثیموں سے بچانے کے لیے ہمارا سب سے اچھا دوست جو ہے وہ ڈیٹول ہے۔ کس طرح سے ہاتھ دھونے، اور خاص طور پہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہوں تو آپ نے پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ ہاتھ دھونے کے فوراً ساتھ ہی آپ نل کو بند کر دیجئے۔ اور پھر جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہمارے گھر کے بہت ساری چیزوں پر، ہمارے سرفیسز پہ بہت دیر تک جو جراثیم ہیں وہ رہتے ہیں، ان سے چھٹکارے کے لیے ہمارے ڈیٹول نے ایک اور زبردست ہمارا دوست جو ڈس انفیکٹنٹ اسپرے ہے، اس کو آپ استعمال کیجئے تاکہ گھر کی چیزوں سے بھی جراثیموں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تقی مہدوی صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب۔ تقی مہدوی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ شب قدر جیسے اللہ نے کہا ہے کہ پہچانو، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سی شب قدر ہے، عبادت انسان اسی خوش و خضوع کے ساتھ کرتا ہے، تو کیا ہر رات میں وہی ثواب ملے گا؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا، شب قدر کے بہترین اعمال کیا ہیں؟ قرآن کریم نے جس طرح سے بیان کیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس میں عمل کیا جانے والا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، یا اسی طریقے سے جہاد کے بارے میں روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا کہ جس نے 1000 سال تک جہاد کیا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ کاش ہمیں بھی 1000 برس کی عمر نصیب ہوئی ہوتی۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں ایک رات ایسی ملی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو کوئی بھی عمل انجام دے۔ اسی طریقے سے آج کی رات کے اعمال میں سے ایک صدقہ نکالنے کا حکم آیا ہے، غسل آج کی رات انجام دینا، البتہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے ہمارے یہاں پر، تو کوئی بھی عمل انسان انجام دے انشاءاللہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور شب 27 کے حوالے سے ایک اور روایت کے اندر آیا ہے کہ 4 رکعت انسان نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے۔ اور نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ ملک کی تلاوت نہ کر سکے تو وہ 25 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے۔
اور ہر رکعت میں جب 25 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی تو یہ مکمل طور پر یہ 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہو جائے گی. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اسے پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے. اور پھر ماہ رمضان آ جائے تو صرف ایک آیت میں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو پھر شب قدر میں اگر کوئی نماز کے اندر 25 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کر رہا ہو تو خدا جانے کہ اس کا ثواب کا حساب کون رکھ سکتا ہے. علاوہ صاحب کسی نے کہا تھا کہ آپ الحمد شریف کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی اور پھر 25 دفعہ، تو کیا آیت الکرسی کو ایڈ کر سکتے ہیں یا صرف 25 دفعہ سورہ؟ جو اس روایت کے اندر نماز بیان کی گئی ہے اس میں تو یہ ہے کہ یا سورہ ملک کی تلاوت کر لیں اگر وہ حفظ ہے، اور اگر نہیں ہے تو 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. البتہ مستحب نمازوں کے اندر گنجائش ہوتی ہے، اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل پراپر طریقہ بیان کیا گیا ہے اس سے انسان پھر نکل جائے گا. تو 25 مرتبہ یا سورہ توحید کی تلاوت کر لیں. اور پھر جو آپ نے سوال کیا کہ آج کی رات کے اعمال میں سے بہترین عمل کون سا ہے، تو ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر انسان بیابان میں چلے جائے جہاں پر سناٹا ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو اور اس کے ساتھ ایک سواری موجود ہو اور وہ سواری اس سے چھٹ جائے اور وہ گم ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوگا کہ اب مجھے کون بچائے گا اور کون اپنے وطن تک پہنچائے گا. اور ایسے میں ہاتھ پیر چلاتے چلاتے اچانک اسے سواری مل جائے تو اسے جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ خوشی پروردگار کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا نافرمان بندہ توبہ کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. تو آج کی رات کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور پروردگار کا ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ تقی مہدوی صاحب آپ کا، اور مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل، شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کی ٹرانسمیشن آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. اور اس وقت ہم اپنے رب کے حضور اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے صرف یہی کہیں گے کہ ہم سے پوری ٹرانسمیشن میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور تمام دیکھنے والے بھی ہمیں معاف فرمائیں. اور یہ ہے کہ بفضل زندگی کل 3 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور آج کی بڑی قدر والی رات ہے اور اس میں ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی حدود کا تعین کرنا ہے اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی ہے جس کے زبان سے، جس کے عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. بے شک بے شک. اور آپ کو علماء کرام کی جو بھی بات اچھی لگی ہوئی، ہماری پوری ٹرانسمیشن میں کوئی اچھی لگی دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ٹی وی اور آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد میسر آ سکے. اور میرا یوٹیوب چینل سید فرحان علی وارث، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے.